جو کل یہ پٹیشن جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، یقیناً انہوں نے وکالت میں سیاست میں بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی اننگ جو ہے وہ کھیل چکے ہیں۔ اب ان کی جو ہے وہ یعنی فزیکل اور جو ہے وہ مینٹل صحت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ اب ایسے کام اور ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جنازہ ہی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس میں کل جو واقعات ہوئے ہیں، جس کے متعلق میڈیا میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جی کل جو ہے وہ سیولین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور تھا، تو وہاں پہ ڈرامائی تبدیلیاں اور جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی عدالت عظمیٰ اس ملک کا انصاف کا سب سے بڑا ایوان، اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ کس قسم کے الفاظ اور کس طرح کے جو ہے وہ تبصرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اور کل وہاں پہ ہوا یہ کہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ جب سماعت کے لیے بیٹھا، تو اس بینچ میں جو چیف جسٹس صاحب کے بعد جو سینئر ترین جج جو کہ نامزد جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں، آج سے کوئی 2-2.5 ماہ بعد انہوں نے اس منصب کو، جو کہ انصاف کا سب سے بڑا منصب ہے اس ملک کا، تو انہوں نے اس منصب کے اوپر جو ہے وہ فائز ہونا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ عدالت جو ہے میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر یہ بات میں کہوں تو شاید جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ حد تک کہ یعنی توہین عدالت کا جو ہے وہ مرتکب ہو جاؤں۔ خواجہ صاحب یہ بات کریں تو شاید ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا، اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو قانون پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ریگارڈنگ سپریم کورٹ، انہوں نے کہا کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس عدالت کا جو ہے یہ فرض ہے، یہ حلف ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے گی۔ عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کے اوپر بیٹھے، وہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے، وہ آئین کے جو ہے وہ برعکس جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے، اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کرنا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بینچ جو ہے وہ 3 سینئر ممبرز کی کمیٹی جو ہے وہ بنائے گی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جو بینچ بنائے گی وہ بینچ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پہ درست ہوگا۔ محترم سینئر جج صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ بینچ جو ہے جو 9 رکنی بنا ہے، اس بینچ کو اس کمیٹی نے نہیں بنایا، اور آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ابھی لا جو ہے وہ بنانے کا سوچ رہی ہو یا ان پروسیس ہو اور اس لا کو جو ہے وہ سٹے کر دیا جائے، بلکہ کسی قانون کو سسپینڈ کرنا یا سٹے کرنا جو ہے وہ عدالت کا اختیار نہیں ہے۔ آئین اسے اس بات کا نہ اختیار دیتا ہے نہ اس بات کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ قانون ابھی بنا نہیں، اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنے یا سٹے کرنے کا تو اختیار جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا کیا گیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ جو بات کل وہاں بینچ میں ہوئی، سے اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اس سے پہلے
جو ہمارے دونوں معزز سینئر ترین وکلاء جو کل یہ پٹیشن جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، یقیناً انہوں نے وکالت میں، سیاست میں بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی اننگ جو ہے وہ کھیل چکے ہیں۔ اب ان کی جو ہے وہ یعنی فزیکل اور جو ہے وہ مینٹل صحت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ اب ایسے کام اور ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جنازہ ہی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ وہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ عمران فتنے کو جو ہے وہ ملے ہیں لاہور میں۔ یہ مصدقہ طور پہ یہ خبر ہے کہ اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے یہ دونوں سینئر وکلاء صاحبان عمران فتنے کو زمان پاک لاہور میں جو ہے یہ ملے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات ایسے ثابت ہوتی ہے کہ جب کل قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، اس کے بعد دونوں وکلاء صاحبان نے ان کی منتیں کرنی شروع کر دی کہ نہیں جی نہیں، آپ بیٹھیں، آپ ضرور بیٹھیں، آپ کی اس میں جو ہے وہ رائے آنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ان اعتراضات کی بنیاد کے اوپر میں نہیں سننا چاہتا۔ تو ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ چیف جسٹس صاحب، ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فل بینچ بنا دیں۔ وہ بھائی پٹیشن آپ کی جو ہے وہ آج اس کی سماعت ہو رہی ہے، ویڈیو موجود ہے، یعنی پٹیشن آپ نے دائر کی ہے، پٹیشن کی سماعت آج ہو رہی ہے۔ آپ نے کب کہا تھا ان کو؟ آج جب صبح سے آپ پیش ہوئے ہیں تو اس وقت سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے کب کہا تھا؟ اس ملاقات میں کہا تھا۔ اس ملاقات میں مبینہ طور پہ یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جی کون سا بینچ بنایا جائے، اور اس ملاقات میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیونکہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ایک ان کی رائے پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کو بھی شامل کر لیا جائے، ورنہ پچھلے ایک سال میں انہیں کسی بینچ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کبھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی دیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ بات اس وقت بڑی سیریس ہو جاتی ہے جب آپ کا دھیان یا آپ اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گفتگو جو ہے وہ پچھلے دنوں میں خواجہ طارق رحیم اور عبدالقیوم صدیقی صحافی کے درمیان میں بھی ہوئی تھی، جب فتنے عمران خان کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کر کے رہا کیا گیا تھا غالباً 10 یا 11 مئی کو۔ اس گفتگو میں خواجہ طارق رحیم صاحب نے جو فیصلہ فرمایا کہ کل یہ فیصلہ ہوگا، اس طرح سے فیصلہ ہوگا، اگلے روز وہی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے فرمایا۔ تو پھر جناب ڈپٹی اسپیکر، قوم اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیوں نہ کرے جب مدر ان لا یہ کہتی ہے کہ میں نے تو اسے بتایا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں تمہارے لیے اتنی دعائیں کی گئی ہیں، حالانکہ عمران خان کے کسی بھی جلسے میں کبھی آج تک دعا نہیں کی گئی، وہاں پہ صرف ڈانس کیا گیا ہے، وہاں پہ کبھی کسی کے لیے دعا نہیں کی گئی، اور وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اسے بتایا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بڑی دعائیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ وہ کمبخت جو ہیں وہ ماشاء اللہ بھی نہیں لگا رہے۔ یعنی اگر مارشاء اللہ نہ لگائیں تو کمبخت ہے، اور یہ ان کو بابخت اس صورت میں جانیں کہ اگر جو ہے وہ مارشاء اللہ لگائیں۔